السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اس دنیا کی زندگی کے بعد موت اور اس کے بعد برزخ کے جو مراحل ہیں، ہم سب کو اس سے گزرنا ہے، اور اسی مناسبت سے سلسلے وار درس اس موضوع پر چل رہا ہے، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بات کچھ ترتیب سے ہو، ایک بات کے بعد دوسری بات جو پیش کی جائے دونوں میں کچھ ربط ضبط ہو تاکہ باتیں یاد رہیں۔ آج کے درس کا موضوع ہے جہنمی شخص کی قبر میں اپنے خبیث اعمال سے ملاقات۔ اس سے پہلے ہم نے سنا ہے کہ جب جنتی شخص قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، سوال و جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، تو اس کے نیک اعمال خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ آج کا الٹا منظر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی کسی برے عمل کا خیال دل میں پیدا ہو تو ہم یہ منظر یاد کر لیں کہ برے عمل سے یا برے اعمال سے ملاقات جب ہوگی ایک گنہگار شخص کی، کتنا خوفناک منظر ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جہنمی شخص قبر کے سوالوں کے جواب میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں جہنم کی آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جہنم کی آگ اور لپٹ اس کی قبر میں داخل ہونے لگتی ہے۔ اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی قبر میں اس کے برے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ برے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اس کی شکل کیا ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ مسند احمد کی 18534 نمبر کی روایت ہے، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ۔ تین صفت ہے ان کے اعمال، جو برے اعمال داخل ہوتے ہیں جہنمی شخص کے قبر میں، ان اعمال کی تین بری صفات کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ، اس کی قبر میں ایک ایسا شخص داخل ہوتا ہے جو انتہائی بدصورت ہوتا ہے۔ قبیح الثیاب، اس کے کپڑے انتہائی گھٹیا، انتہائی غلیظ اور گندے ہوتے ہیں۔ منتن الریح، اور اس کے جسم اور کپڑے سے انتہائی بدبو آتی ہے۔ بدبودار شخص، بدصورت شخص، گندے لباس پہنے ہوا شخص، یہ شخص جب داخل ہوتا ہے اس کی قبر میں تو مرنے والے سے کہتا ہے، گنہگار سے، جہنمی سے کہتا ہے، میں تیرے لیے بڑی بری خبر لے کر آیا ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ تیرے لیے بڑی بری خبر لے کر آیا ہوں، ایسی خبر میں تجھے سناؤں گا کہ تیری حالت خراب ہو جائے گی۔ اور یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ قبر میں اعمال سے ملاقات ہونے والی ہے، اپنے اعمال کو درست کر لو، اچھے اعمال کرو گے تو قبر میں وہ عمل خوبصورت اور خوشبودار انسان کی شکل میں آئے گا۔ گھٹیا اور برے اعمال کرو گے، گندے اعمال کرو گے، بے حیائی کے کام کرو گے، شرک کے کام کرو گے، تو وہ عمل آپ کا بدصورت انسان کی شکل میں، بدبودار انسان کی شکل میں، بد شکل انسان کی صورت میں داخل ہوگا۔ تو یہ آدمی گھبرا جاتا ہے، جہنمی شخص اس گندے شخص کو، بدصورت شخص کو، بدبودار شخص کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، من انت، ارے تو ہے کون جو مجھے بری خبر سنانے جا رہا ہے کون، تیری پہچان تو بتا دے۔ تیرا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ تو یہ اچھی خبر نہیں لے کر آیا۔ کبھی کبھی انسان چہرے سے بھی بھاگ جاتا ہے نا، اچھی شکل و صورت والا، اچھے لباس والا انسان ملتا دل خوش ہو جاتا ہے، گھٹیا، بدبودار اور بد اخلاق، بد زبان شخص مل جائے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جہنمی شخص اس برے عمل کو بدصورت انسان کی، بدبودار انسان کی شکل میں دیکھتا ہے اور اس سے سنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے بری خبر لے کر آیا ہوں۔ تو یہ مرنے والا گنہگار شخص کیا کہتا ہے؟ من انت، ہے تو کون؟ من انت، تو کون ہے؟
تیرا چہرہ ہی بتا رہا تھا کہ کوئی مجھے اچھی خبر تو نہیں سنائے گا، تو بری خبر ہی سنائے گا، تیرا چہرہ ہی بتا رہا تھا۔ فیقول، تو وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے میں کوئی الگ چیز نہیں ہوں، میں تجھ سے کوئی الگ شے نہیں ہوں، انا عملک الخبیث، میں تیرا برا عمل ہوں۔ کیا جواب دیتا ہے وہ بدشکل انسان، بدبودار انسان، جو عمل اس کا داخل ہوتا ہے بدبودار انسان کی شکل میں، بد شکل اور بدبودار انسان کی صورت میں، اس کا عمل جو قبر میں داخل ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے انا عملک الخبیث، میں تیرے گندے اعمال ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، ہماری خلوت اور جلوت کو پاک کر دے، ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، ورنہ یہ منظر بہت دہشت ناک آنے والا ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ فیقول رب لا تقم الساعہ، اب وہ جہنمی شخص مجبور ہو، بے کس، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، وہ سمجھ جاتا جب یہ میرا برا عمل ہے تو اب نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو کیا کہتا ہے اللہ سے، رب لا تقم الساعہ، اے اللہ قیامت مت قائم کرنا، قیامت مت قائم کرنا، ورنہ ان اعمال کا حساب جب دینا ہوگا تو اور معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا تو دنیا سے کیا عمل لے کر آیا ہے، کون سے اعمال کر کے دنیا سے آیا ہے، یہ تو میں اپنے عمل کو سامنے دیکھ چکا ہوں، اب اس عمل کا حساب دینا کتنا مشکل ہوگا۔ جس عمل کو دیکھ کر انسان گھبرا جائے، اس عمل کے حساب کے بارے میں وہ کیا سوچے گا، کیا کہے گا، رب لا تقم الساعہ۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، اور ان الفاظ کو امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز میں بھی نقل کیا ہے، انا عملک الخبیث، میں تیرا وہ برا عمل ہوں کہ جب تجھے نیکی کا موقع ملتا تھا دنیا میں تو سست ہو جایا کرتا تھا، کاہل ہو جایا کرتا تھا، نیکی کا موقع ملتا تو اس کو ٹال دیا کرتا تھا، آج سے نماز نہیں شروع کریں گے، اگلے جمعہ سے شروع کریں گے، آج سے قرآن کی تلاوت نہیں شروع کریں گے، اگلے مہینے سے شروع کریں گے۔ جب تجھے نیکی کا موقع ملتا تو وہاں سست ہو جایا کرتا تھا، اور جب گناہ کا موقع ملتا تو وہاں چوکتا نہیں تھا، گناہ میں دیر نہیں کرتا تھا، گناہ میں تاخیر نہیں کرتا تھا، لیکن نیکی میں سستی کا مظاہرہ کرتا تھا، نیکی کرنے میں جلدی نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم یقید له اعمی اصم و ابکم، پھر اس کے لیے ایک اندھا اور بہرا اور گونگا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس جہنمی شخص پر ایک اندھا، بہرا اور گونگا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کی پٹائی کے لیے، اس کو عذاب دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفی یدہ مرزبۃ لو ضرب بها جبل لکان ترابا، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، مرزبۃ من حدید کا لفظ بعض روایتوں میں آتا ہے، لوہے کا ایک ایسا ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ہتھوڑا لے کر کسی پہاڑ پہ مار دے، پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پورا پہاڑ چکنا چور ہو جائے گا۔ یہ کوئی کہانی کی بات نہیں میرے بھائیو، حدیث کی بات، اللہ ہمیں یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے، آپ کی صحیح حدیث ہے، اس ہتھوڑے سے اگر وہ کسی پہاڑ پر مار دے تو پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، بھوسا وہ چکنا چور ہو جائے گا، پورا پہاڑ ریت کی مانند ہو جائے گا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم یعیدہ اللہ عز وجل کما کان فیضربہ ضربۃ اخری فیصیح صیحۃ، ایک بار جب مارے گا تو وہ چورا چورا ہو جائے گا، مرنے جو جہنمی شخص ہے، ایک بار جب اس پر ہتھوڑا پڑے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم یعیدہ اللہ عز وجل کما کان، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے تندرست کر دے گا، جسم والا کر دے گا جیسے پہلے تھا، پتھر وہ ہتھوڑا مارنے سے پہلے جیسے تھا، پھر وہ مرنے والا ویسے ہی ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اس کا جسم پھر واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ مارے گا، دوسری بار مارے گا، اتنی تیز مار ہوگی، فیصیح صیحۃ، اتنی تیز وہ چلاتا ہے، دوسری بار ہتھوڑا مارنے کے وقت اتنی تیز آواز سے وہ چیختا اور چلاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسمعها کل شیء الا الثقلین،
پوری کائنات کی مخلوقات اس کی آواز کو سنتی ہیں، اس کے رونے والے کی رونے اور چیخنے کی آواز کو، جس کو ہتھوڑا قبر میں مارا جاتا ہے، ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے ثقلین کے، انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہے۔ ثم یفتح له باب الی النار، پھر اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی بات موجود ہے صحیح حدیث کے اندر کہ جب کسی نیک انسان کو اس کی قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے، سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو ایک منظر اسے جہنم کا دکھایا جاتا ہے۔ ہر انسان کا دو گھر ہے، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ اچھا عمل کرو گے تو جنت ملے گی، برا عمل کرو گے تو جہنم ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک انسان کو اس کا جہنم کا ٹھکانہ دکھا کر کہا جاتا ہے اللہ کے بندے، اللہ کا احسان تیرے اوپر ہوا، اللہ کی توفیق سے تو نیک بن گیا، اچھے کام کر کے آیا، اس لیے تیرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس جہنم کے عذاب سے اللہ نے تجھے بچا دیا، اس جہنم کے عذاب سے اللہ نے تجھے بچایا۔ نیک آدمی کو جہنم کا ٹھکانہ دکھا کر کے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا تیرے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس جہنم کے عذاب سے تجھے بچایا۔ اور اس گنہگار کو اس کا جنت والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے قبر کے اندر، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو نیک عمل کرتا تو جنت کا مستحق ہوتا، تو نے نیک عمل نہیں کیا۔ تو یہ دونوں باتیں قبر کے اندر نیک لوگوں کو برے لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں، نیک لوگوں کو ان کا جہنم والا ٹھکانہ دکھا کر کے اور کہا جاتا ہے اللہ کا احسان تمہارے اوپر ہوا، اللہ نے توفیق دی، تم نیک بن گئے۔ اور جو گنہگار شخص ہوتا ہے، جہنمی شخص ہوتا ہے، اس کے حسرت و افسوس کو بڑھانے کے لیے اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا کر کہا جاتا ہے اگر تم دنیا میں نیک ہوتے، تمہارا عمل نیک ہوتا، تم اچھا عمل کر کے آئے ہوتے تو تم کو یہ جنت کا ٹھکانہ ملتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اعمال کی اصلاح فرما، ہمیں پوری زندگی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔